یہ رب کے لیے دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ قربانی اپیل 2023 اور یہ جو ہماری ٹیلی تھون ٹرانسمیشنز ہیں، مقصد آپ سب جانتے ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کے گوش گزار کروں کہ مقصد ہے کہ ایک طرف آپ کی طرف سے جو بھی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں اللہ کی راہ میں، تمام شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ پیش کر دی جائیں، اور دوسری طرف جو ایک مقصد ہے کہ اس سے جو حاصل ہونے والا گوشت ہے وہ ان غرباء میں تقسیم کیا جائے کہ جو مستحقین ہیں، جو غرباء ہیں، اور پورا سال گزر جاتا ہے اور وہ گوشت کھانے سے محروم یہ طبقہ رہتا ہے۔ تو ایک طرف جب قربانی ہم کر رہے ہیں تو کیوں نہ اس قربانی کی اصل روح کو حاصل کریں۔ اور اصل روح کیا ہے کہ ہم نے آج اس زمانے میں فی زمانہ یہ بھی دیکھا کہ انسان قربانی کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا گوشت جو ہے وہ اپنے فریج کی زینت بنا لیتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پہ، علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ پورا گوشت اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہے، لیکن جو احسن عمل ہے، جو افضل عمل ہے، جس پر ہمیں بہت اچھی رہنمائی ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں ان کی طرف سے ملتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ جو گوشت آپ کے پاس ہے اس کے آپ 3 حصے کر لیں، اور ایک حصہ آپ خود رکھ لیں، ایک حصہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم کر دیں، اور تیسرا جو حصہ ہے یہ غرباء میں آپ تقسیم کر دیں۔ لیکن ایک اور سوچ جو ہمیں نظر آئی اس دور میں کہ جب مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، انفلیشن ریٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، اور لاکھوں گھرانے ہیں جہاں پر 2 وقت کی روٹی ان غرباء کو جو ہے نا میسر نہیں ہے، تو وہاں پر یہ کیوں نہ کیا جائے کہ قربانی کا جو پورا ایسنس ہے اس کو ہم فیل کریں، اور جو اصل اس کا جو مقصد ہے اس کو ہم حاصل کریں۔ کہ ایک قربانی تو یہ کہ ہم اللہ کی راہ میں یہ ذبیحہ پیش کریں، اور دوسری قربانی یہ کہ اس سے حاصل ہونے والا جتنا گوشت ہے وہ اپنے مسلمان غرباء کے لیے، اپنے بہن اور بھائیوں کے لیے ہم چھوڑ دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کو پوری طرح احساس ہوگا کہ ہاں بھائی کوئی چیز قربان کی گئی ہے، وہ قربانی کا جو اصل آپ سمجھ لیں روح ہے اس کو آپ محسوس کر پائیں گے۔ دوسری طرف جب یقیناً اللہ کی مخلوق کے کاموں میں آپ لگ جاتے ہیں، یا ان کی جو داد رسی ہے اس میں لگ جاتے ہیں، ان کے زخموں پر آپ مرہم رکھنے والے بن جاتے ہیں، اور ان کی حاجت روائی کرنے والوں میں آپ لگ جاتے ہیں، تو پھر ہم نے دیکھا ایسے خاندانوں کو جو اپنے منہ سے اس بات کو کہتے، اپنی زبان سے اس بات کا اقرار اور اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ جب سے اللہ کی راہ میں دینا شروع کیا ہے، جب سے اللہ کی توفیق سے لوگوں کے کام آنا شروع کیا ہے، اللہ نے ہمارے کاموں کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ کیونکہ دیکھیں اللہ کو کوئی حاجت نہیں، وہ چاہے وہ رب، ظاہر سی بات ہے کہ وہ رازق ہے، اور پوری کائنات میں مطلب آپ جتنی مخلوقات ہیں سب کو رزق پہنچا سکتا ہے اور پہنچاتا ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ایک طبقے کو ایسا رکھا کہ جس کو مال و دولت سے اس انداز سے نہیں نوازا گیا بلکہ دولت سے محروم رکھا گیا؟ گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کی لیے آزمائش ہے، صبر کی آزمائش ہے کہ وہ اللہ کی اس ادا پر اور اللہ کی اس مشیت پر، اللہ کی اس مرضی پر وہ کیا کریں؟ صبر کا مظاہرہ کریں۔ اور ان کے لیے انعام کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور وہ افراد، وہ مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، لگژریز ہیں، فیسلٹیز ہیں، ہم الحمدللہ تمام ہی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کیا آزمائش ہے؟ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ اللہ کے اس دیے ہوئے مال سے ہم ان غرباء کی مدد کرتے ہیں یا نہیں جن پر صبر کی آزمائش ہے۔ یہ ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنے اللہ کے آگے۔ تو ہم اسی سلسلے کی یہ کڑی سمجھیں کہ اس اجتماعی قربانی کو آرگنائز کرنے کا جو مقصد ہے کہ ہم وہ لوگ جو صاحبان ثروت و دولت ہیں، اللہ نے دولت سے، مال و دولت سے نوازا ہے، صاحبان استطاعت کیا ہے، کہ جب ہم اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں تو اپنے ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں کہ جو محروم طبقہ ہے، جو مفلس ہیں، غرباء ہیں، ان تک انشاءاللہ یہ گوشت بھی پہنچایا جاتا ہے اور تیار کر کے ضیافت بھی ان کو پیش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ ڈاکٹر مظہر اقبال شامی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عبدالباسط قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت آواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ایک بھائی ہیں لاہور سے سید شہزاد، انہوں نے ایک حصہ جو ہے وہ الحمدللہ پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک بہن ہے ریحانہ شیخ، ریحانہ بیگم، ماشاءاللہ انہوں نے ایک گائے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے قربانی کی غرض سے
یہ محبت ان کی طرف سے آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن بہن بھائیوں کا نام لیا جا رہا ہے، جو اپنی قربانیاں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، اور جو نہیں بھی کر رہے، اگر وہ قربانی کر رہے ہیں، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اس سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کی توفیق دے. ڈاکٹر مظہر اقبال شامی صاحب موجود ہیں. تو سر ہم یہ بھی جانیں گے آپ سے کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کے کئی تقاضے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو جب انسان ان تقاضوں کو پورا کرنے جاتا ہے تو اس کو ایک موٹیویشن ملنی چاہیے، اور ملتی ہے قرآن و حدیث سے، کہ جب وہ یہ واجب ادا کرتا ہے، جب اللہ کے اس حکم کی فرما برداری اور اتباع میں وہ ذبیحوں کو اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، تو سر کیا انعامات ذکر کیے گئے ہیں، اور کیا وہ بشارتیں ہیں کہ جو اس بندہ مومن کو دی جاتی ہیں کہ وہ جب بھی عید قرباں آئے تو وہ اللہ کی دی ہوئے رزق سے اور نعمتوں سے وہ اللہ کی راہ میں ہی جانور قربان کرے؟ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک روایت کرتی ہیں، اور سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا. آپ فرماتی ہیں ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرماتی ہیں کہ ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں. اللہ، یعنی سب سے افضل عمل اس دن قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے. اور فرماتی ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. فرماتی ہیں کہ جانور جو ہے کل قیامت کے دن یأتی بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، یہ قربانی کا جانور کل قیامت میں اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں کے ساتھ آئے گا. واہ واہ واہ. اور اس کا خون زمین پر گرنے سے قبل وہ رب کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. فرماتی ہیں تو خوش دلی سے قربانی کرو. تو ہمیں خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے. اور یہ جو ہم جانور جو قربان کرتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں ما هذه الاضاحی قالوا وما لنا فيها یا رسول اللہ، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں ہمیں کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ جو آپ نے انعامات کی بات کی، تو انعام کیا ملتا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. واہ واہ. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اون کا معاملہ ہو، کیونکہ دمبے پہ تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، ٹھیک، تو پھر اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، واہ واہ. اگرچہ اون ہو اس کے بدلے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا یہ عمل بہت زیادہ رب کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے. اب رہی بات کہ جس پہ قربانی واجب ہے وہ ادا کر رہا ہے، لیکن جو قربانی ادا نہ کرے، یہ تو آپ نے انعامات سن لیے، لیکن ساتھ ہی ہمیں وعیدیں بھی معلوم ہونی چاہیے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم صاحب نصاب ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی تو ہم نے مکان بنانا ہے. اچھا، ہم بعض اوقات اسے بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی فلاں ضروری کام ہے وہ کر لیں. اور بعض اوقات باری لگی ہوتی ہے کہ اس سال والدہ کی باری ہے، ان کی جانب سے قربانی ہوگی، اور 3 صاحب نصاب اور بھی موجود گھر میں، ان کی طرف سے قربانی نہیں ہو رہی، ایک حصے پہ پورے گھر والے شریک ہو رہے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور حضرت امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا. آپ فرماتے ہیں کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. کریم آقا فرماتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہے، استطاعت رکھتا ہے، اور قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی، استطاعت کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے. اللہ اکبر. تو اس کیسے الفاظ استعمال کیے گئے، کیسے الفاظ آپ دیکھیں، ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے. تو یعنی اس مذکورہ حدیث میں ترک قربانی پر اظہار غضب فرمایا گیا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو ہمیں واجب جو قربانی ہے اسے ادا کرنا چاہیے. اور یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ایڈ کر دوں کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی کا جو جانور ہے، ہم اسے ذبح کرنے کے بجائے اس کے پیسے کسی کو دے دیں، ہم صدقہ کر دیں. بعض اوقات ہمیں ہمدردی اس موقع پہ زیادہ یاد آ جاتی ہے کہ ہم فلاں کے ساتھ ہمدردی کریں. یقیناً ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے، اور ہمارا مذہب اسلام بھی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم واجب قربانی کو چھوڑ دیں. اس میں دیکھیں 2 صورتیں ہیں. ایک وہ شخص کہ جس پہ قربانی واجب ہے،
اور وہ اس واجب قربانی کو ادا نہیں کر رہا اور صدقہ کر رہا ہے، تو وہ جو حدیث ابھی ہم نے سنی فضیلت کے حوالے سے کہ جانور کا خون بہانے سے زیادہ عمل کوئی محبوب ہے ہی نہیں، بے شک، تو اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی ادا کرے، اور اگر وہ نہیں کر رہا اور صرف مال صدقہ کر رہا ہے تو اسے وہ فضیلت بھی نہیں ملے گی اور گناہگار بھی ہوگا۔ اور وہ شخص کے جس پہ قربانی واجب نہیں ہے اور وہ اس دن صدقہ کر دیتا ہے تو وہی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ اسے وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ اور ہمارے حضرت صاحب فتاوی عالمگیری اور جتنے بھی فتاوی عالمگیری اور دیگر کتب میں اٹھا کے دیکھیں، یہی کہا کہ جب قربانی واجب ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی ادا کرے، اگر اس نے مال صدقہ کیا تو اس کی طرف سے وہ کفایت نہیں کرے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ جو گفتگو کی ہے ابھی ڈاکٹر صاحب نے، تو حقیقت یہی ہے، آپ ایک بار سوچیں جب یہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگتے ہیں اور یہ نت نئی چیزیں ہمارے دماغ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، میرے خیال سے شیطانی وسوسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آئیڈیاز آنا کہ یار قربانی کی جگہ فلاں کام کر لوں، یہ تو اس سے بھی زیادہ احسن کام ہے، فلاں کر لوں، اس پہ تو مجھے اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا، تو آپ نے اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اسی سوچ کو، اسی فکر کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دل و نگاہ ہماری مسلمان ہو جائے، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اور یہی فکر دی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ اللہ کا جب حکم آ گیا، جب قربانی واجب کر دی گئی تو سب سے احسن، سب سے افضل کام پھر یہی بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا، تو اور جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں پورے 11 مہینے ہمیں اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ کسی کی شادی کرا دیں گے یا کسی یتیم بچے کی مدد کر دیتے ہیں، کسی بیوہ کے کام آ جاتے ہیں۔ جب قربانی کا موقع آتا ہے تو اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے یہ نت نئی چیزیں اور یہ لبرل سوچ جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی سوچ سے محفوظ رکھے اور اپنا دماغ استعمال کرنے کے بجائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو آپ کی احکام ہیں، جو قرآن و سنت کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے اس دور پر فتن کے جتنے فتنے ہیں ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو اس سے محفوظ رکھے۔ اگر اس دن قربانی سب سے احسن عمل ہے تو اس دن قربانی ہی کرنی ہے، باقی کام کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ انسان کبھی کبھی اپنے اوپر بھی لے جاتا ہے، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ میرا تو فلاں کام بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا ضروری ہے، میں وہ کر لیتا ہوں، اس بار قربانی نہیں کرتا۔ نہیں، دیکھیں آپ یقین کریں کہ آج آپ کے پاس اگر سب کچھ ہے، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا کہ ملک الموت آ جائے اور آپ اس دنیا فانی سے جو ہے نا وہ چلے جائیں۔ آپ بتائیے کیا منہ دکھائیں گے ہم اس رب کو کہ پیچھے اتنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے جو ہمارے لیے نہیں تھا، ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم ہمیشہ رہنے کے لیے آئیں گے، سب کچھ ہمارا ہی رہے گا۔ آپ ایک لمحہ نہیں گزرتا انسان، کیسی کیسی جوان موتیں ہم سنتے ہیں کہ وہ شخص، فلاں شخص 20 سال 25 سال 30 35 سال عمر ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو ہم اپنی پلاننگز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی تدبیر کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اگر ہمارے لیے کچھ بہتر رکھا ہے تو بس آپ سمجھ لیں وہ یہی ہے کہ انسان بس اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہر وہ عمل جو اللہ کی اتباع میں گزرے اسی کو وہ سب سے بہترین سمجھے، اپنا دماغ استعمال نہ کرے اور اس طرح کے فتنوں میں نہ آئے کہ بھائی اس دن تو قربانی کریں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ علامہ صاحب آپ کا بھی اس میں انپٹ لینا چاہتا ہوں، یہ جو قربانی کو انٹینشنلی کنٹروورشل کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوسچن مارک لگایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سوچ اور فکر کا بھی تو سد باب ہونا چاہیے نا، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ کریم نے حیوان ناطق اور حیوان مطلق میں ایک چیز تو مشترک رکھی کہ دونوں کو اللہ نے دماغ عطا فرمایا ہے، واہ واہ واہ۔ لیکن جس چیز کی تمییز رب تعالیٰ نے دونوں میں رکھی ہے، دونوں میں سے ایک میں حضرت انسان میں، جس کو حیوان ناطق سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو وہ ہے عقل کا استعمال۔ ٹھیک۔ اب آپ جانور کو دیکھیں، وہ اس کو جب اپنی حوث پوری کرنی ہوتی ہے تو اس کو اپنی حوث پوری کرنی ہے، وہ کسی کا خون کرے، کسی انسان کا خون کرے، کسی جانور کا خون کرے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو اپنی حوث پوری کرنی ہے۔ تو اسی طرح انسان کا جو معاملہ ہے، تو انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس کو استعمال کرنے کے طریقے بھی اس کو سکھلائے ہیں، بتلائے ہیں۔ تو انسان اور حیوان میں فرق ہی یہ ہے کہ دماغ اس کے پاس بھی ہے لیکن وہ
اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس میں اس کی روشنائی اپنی عقل کے ذریعے اس کو استعمال صرف اپنی ذات کے لیے کر سکتا ہے، اس کو اپنی حوث پوری کرنی ہے، کسی کا خون کرے کچھ کرے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ لیکن حیوان ناطق یعنی حضرت انسان کو اس سے باخبر کیا گیا کہ انسان کو اللہ نے جو عقل دی تو اس کو کتنا استعمال کرنا ہے۔ تو وہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شعر ہے نا کہ عقل والوں میں کہاں ہے شوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے جو چیزیں آپ پر لاگو کی ہیں تو پھر آپ اس پر، جیسے کہ قبلہ نے بیان کیا شروع میں حضرت ابراہیم علیہ تحیت و تسلیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ، تو پھر ایسے عشق کی داستان ہونی چاہیے کہ پھر دائیں بائیں کے سوالات ذہن میں نہیں آنے چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام کسی پہلو کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کے ذہن میں ضروری طور پہ کوئی نہ کوئی وہ جو ہمارا جو ہے لیفٹ ہینڈ جو شیطان ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ کسی سیدھی طرف جا رہے ہیں تو جاتے رہیں، تو وہ ضرور آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ضرور ڈالے گا کہ یہ ایسے مطلب آپ جو یہ کام کر رہے ہو تو اس کے عوض میں یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ چیزیں ذہن میں ڈالتے ہیں، جیسے بعض طبقات میں سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی تو صرف حجاج کرام کے لیے ہے، غیر حاجی کے لیے تو اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سرکار علیہ تحیت و تسلیم کی مدنی حیات مبارکہ پڑھیں تو اس میں اصحاب کرام علیہم رضوان نے یہ کہ یہ احادیث ایسی موجود ہیں کہ آپ اصحاب کرام بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ تحیت و تسلیم جو یوم عید تھا تو یوم عید ہوا کرتا تو نماز عید کے بعد آپ قربان گاہ تشریف لے جاتے ہو اور آپ جو ہے قربانی فرماتے، اپنے دست مبارک سے قربانی فرماتے، اور آپ کا 10 سال کا معمول اصحاب اکرام نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ حالانکہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں حج کا جو فریضہ ہے وہ ایک مرتبہ آپ نے ادا فرمایا، تو اس کو صرف حجاج کرام کے ساتھ خاص کرنا اس طرح، تو یہ ایک ایسی سوچ ہے گویا کہ اپنے آپ کو از خود نیکی سے دور کرنے کے لیے، جیسا کہ قبلہ نے بیان کیا کہ اس دن حالانکہ اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل مبارک معتبر ہے ہی نہیں ہے، تو پھر کسی اور طرف ٹاپ کیٹیگری میں اسی عمل کو رکھا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس دن دیکھیں کہ پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کوئی بھی مسلمان جو کلمہ گو ہے تو اس فعل میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے میں تمام دنیا کے سارے مسلمان کیا ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے ایسا نظام رکھا ہے کائنات میں کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگ کہیں نہ کہیں اجتماعیت کے ساتھ اغیار کو یہ پیغام ضرور دیتے ہیں کہ جہاں اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے تو وہ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آج جیسے میدان عرفات سے پیغام بلند ہوتا ہے کہ دیکھیں دنیا کے کس کونے سے وہاں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہوتا ہے، جیسے نماز عید کا اجتماع ہوتا ہے، ضلعی طور کا اجتماع کہہ سکتے ہیں، نماز جمعہ کا جو اجتماع ہوتا ہے، علاقائی اجتماع اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اغیار کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے جو حکم آئے گا تو مسلمان جس نسل کا بھی ہو، جس ذات کا بھی ہو، جس علاقے کا بھی ہو، وہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس دن چونکہ یہی عمل اللہ کے ہاں زیادہ مقبول، زیادہ پسندیدہ ہے، تو دائیں بائیں کی جو سوچ ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بلکہ اللہ کے ہاں اخلاص کے ساتھ قربانی جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اسے پیش کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے آپ کو اپرچونٹی پرووائڈ کر دی ہے، پلیٹ فارم آپ کو مہیا کر دیا گیا ہے، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ کس اچھے انداز سے آپ اس اجتماعی قربانی کو کامیاب بناتے ہیں، تاکہ ایک طرف اللہ کے حضور ہم اپنے ذبیحوں کو قربانی کے طور پر پیش کر سکیں، دوسری طرف ان ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جو غرباء ہیں، مستحقین ہیں، ان تک یہ گوشت پہنچ سکے، تاکہ جو اصل روح ہے قربانی کی وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے، علامہ صاحب نے اشارہ کرا، وہی بات بار بار کی جا رہی ہے کہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تو آپ خود سوچیں عقل کی کس کسوٹی پر اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب وہ سوچتے، اللہ کے وہ پیارے جیت نبی، وہ سوچتے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اپنے بیٹے کو قربان کر دوں، اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا، اور میرا وہ لخت جگر جو اتنی منت مرادوں والا ہے اس کو میں قربان کر دوں۔ اگر انہوں نے اپنے عقل کی کسوٹی پر اللہ کے اس حکم کو دیکھا نہیں تو پھر آج ذبیحہ پیش کرنے، جانور کا قربانی کا جانور پیش کرنے کے لیے میں اور آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں، وہاں باپ سے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے اور نبی سے کہا جا رہا ہے اپنے بیٹے کو قربان کر دو، وہاں وہ اپنے خرد کا، عقل کا اور کسی لاجک کا استعمال نہیں کر رہے، میں اور آپ۔ یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اور ہاؤ انفارچونیٹ دس تھنکنگ اور دس پرسیپشن از کہ یار ہم قربانی کریں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نت نئے بہانے، ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں، یا قربانی تو پتہ نہیں یار یہ واجب ہے یا نہیں ہے۔ یہ سارے ہیلے بہانے جو ہے یہ سمجھ لیں شیطانی وساوس ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہ قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 16,000 روپے پر شیئر، ایک گائے کا حصہ
اگر آپ چاہیں تو آپ نے ادا کرنے ہیں. 28,000 روپے آپ اس کے عوض ایک بکرا، سالم بکرا اللہ کی راہ میں اپنی طرف سے قربان کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری ایک گائے آپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں قربانی کے طور پر پیش کی جائے تو 1,12,000 روپے. آسان ترین پیکج خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے حسب روایت، حسب معمول آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ٹیلی ویژن اسکرین پر تمام ڈیٹیلز ہیں، اکاؤنٹس ڈیٹیلز بھی ہیں، کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی ہیں. آپ ہمارے نمائندگان سے بات کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. آپ مزید کوئی معلومات لینا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو پراپر انداز سے گائیڈ کر دیا جائے گا. آئیے مل کر اس اجتماعی قربانی کو ہم پہلے سے بھی زیادہ کامیاب بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کی خدمت ہو سکے. آئیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار پھر اپنی عقیدتیں پیش کریں. باسط، میں چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی حسینی مرحوم کہ اگر پڑھے ہوئے جو کلام ہیں یقیناً دنیا بھر سے دیکھنے والے لوگ بہت پسند کرتے ہیں، ان میں سے کوئی آپ انتخاب کر کے اگر ہمیں سنائیں انشاءاللہ. بسم اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. نام تخت مگا، نام تاج مگا، نام منگ دیا مینوں زر مل جائے. بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے. مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا. خواہش ذات، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا. اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے. اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے. سوئے بطحا لیے جاتی ہیں ہوائیں، بطحا سوئے بطحا جاتی ہے ہوائیں، بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں، بطحا بوئے دنیا، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. بوئے دنیا، بوئے دنیا
مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے روک رضوانہ مظفر کو در جنت پر یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں اصل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے پڑے ہیں نقشے پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں جبھی تو روح لہراتی ہے پے کر رقص کرتا ہے زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے عبد الباسط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے اور دل نرم پڑ چکے ہیں آنکھ نم ہو چکی ہے بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار گوہر بار کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے اور انہی کی غلامی میں انہی کے قدموں سے لپٹ کر رہتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے اور اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اجتماعی قربانی اپیل 2023 خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یہ جو اجتماعی قربانی منعقد کر رہا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس یقین کے ساتھ ہم بیٹھے کہ آپ کی طرف سے محبتیں پیش کی جائیں گی اور جس طرح کا فیڈ بیک ہے کنٹرول روم سے جس انداز سے ہمیں بتایا جا رہا ہے الحمدللہ ہمارے بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے جو احساس کا جذبہ ہم یہاں پر لے کر بیٹھے ہیں یقیناً جب آپ لوگوں کی طرف سے محبتیں آتی ہیں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے اور حوصلے بلند ہوتے ہیں کہ آج بھی الحمدللہ دنیا بھر میں جب آواز دی جائے کہ آؤ غریبوں کے لیے کچھ کریں آؤ ان غریبوں کی داد رسی کریں ان کے زخموں پر مرہم رکھیں آؤ جہاں ہم اپنا دسترخوان سجا رہے ہیں آؤ مل کر ان کا دسترخوان بھی سجائیں تو جس انداز سے یہ بندگان خدا لبیک کہتے ہیں تو یہ دل کی خوشی اور فرحت کا سامان بھی ہوتا ہے اور حوصلے بلند ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پوری دنیا سے دیکھنے والے جتنے ناظرین ہیں وہ جس انداز سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اس اجتماعی قربانی کو کامیاب بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی ان خدمات کو اور اس مالی تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اجتماعی قربانی اس حوالے سے آپ کچھ کہتے ہوئے ایک پیغام بھی ہمارے ناظرین کو دیں جو 24/7 کیونکہ ہمارے والنٹیئرز ہمارے رضاکار ہمارا کنٹرول روم ایکٹیو رہتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد بھی جو یہ قربانیاں پیش کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کر کے کر سکتا ہے تو اوورآل اس پر آپ کا فیڈ بیک بھی چاہیے اور آپ کا میسج بھی چاہیے بسم اللہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ
نبی کریم علیہ السلام سے مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلی بات میں نے سنی وہ پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور لوگ جب سو رہے ہوں تو اس وقت نماز پڑھو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اللہ. یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا پیغام ہے. تو گویا کہ پیغام یہ اس خواجہ غریب نواز ویلفیئر کے تحت یہ جو عظیم قربانی دی جا رہی ہے، تمام ناظرین سے گزارش کروں گا دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس عظیم قربانی میں ضرور شریک ہوں. انسان اپنے لیے تو جی لیتا ہے لیکن کمال یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جینا اسے ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام. بالکل کہ دوسروں کے، اور حضور نے فرمایا نا کہ من کان اللہ فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم وہ لوگ کہ جن کو سال کے اکثر حصے میں گوشت میسر نہیں آتا، تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر کے تحت ان غریبوں میں یہ گوشت تقسیم کیے جائیں گے. تمام ناظرین اپنے ان عظیم قربانیوں میں ضرور اپنا حصہ ملائے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. علامہ صاحب کیا فرمائیے گا، ایک میسیج بھی آپ کی طرف سے، اور اس کام کو، اس کاز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ قبلہ نے حدیث پاک بھی پیش کی اور ایک جز انہوں نے پیش فرمایا ہے، تو اسی حدیث پاک کا آگے ایک جز چھوڑ کے آخری جز یہ ہے، کیا ماشاءاللہ کیمسٹری بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. من فرج عن مسلم کربہ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرباتی یوم القیامہ. تو یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیٹ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ایسے عالم میں ہوتے ہیں کہ آئے دن، جیسے آپ نے کہا، کچھ پلیٹ فارم ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم جائیں گے تو ہماری داد رسی ہوگی، ہمیں کھانے کو ملے گا. تو جہاں ہماری رہائش ہے اس کے قریب ایک ایسا ادارہ، اسی آپ ہی کے ادارے کی ایک ایسی جگہ وہاں مختص ہے کہ جہاں 2 ٹائم ہم دیکھتے ہیں، 2 یا شاید 3 ٹائم بھی، کہ لوگوں کو باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ وہاں خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کا جو وہاں دسترخوان لگتا ہے، اہتمام کے ساتھ وہاں الحمدللہ لوگوں کو بڑے طریقے سے، سلیقے سے وہاں کھانا کھلایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک گویا کہ تکلیف ہے بعض لوگوں کی، جو مسافرین ہوں یا جو بھی پریشان حال ہوں. پھر اس بالخصوص آج جو مہنگائی کا جو دورہ ہے تو ہر کوئی اس تکلیف میں ہوتا ہے کہ میں اپنے پیٹ پوجا کیسے کروں. ظاہر ہے یہ بھی ایک چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. تو اس لیے کسی بھائی کی تکلیف، دنیاوی تکلیف کو دور کرنا، فرمایا کہ من فرج عن مسلم کربہ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ. کہ جو دنیا میں اپنے کسی بھائی کی تکلیف اس سے دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کی تکالیف میں سے بڑی تکلیف اس سے دور فرما دے گا. کتنی بڑی بات، کتنا سستا گویا کہ سودا ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے. کیونکہ ہم پورا سال اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی مرضی سے ہم استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسے اوقات بھی اس کے لیے ہوں کہ جو ان اوقات میں محض میری مرضی سے میرا دیا ہوا مال استعمال کرے. اب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ہمارا تو کچھ نہیں. بے شک. تو اس کے دیے ہوئے کو اس کی مرضی کے مطابق ایام مخصوصہ میں اس کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس نیت کے ساتھ کہ یہ جو مفلسی کے عالم میں جو لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی اپنی زندگی کو خوشحالی کے لمحات میں تبدیل کر سکیں. تو اس پہلو اور اس عنصر کو لے کر جیسے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو ہے اس کام میں قدم بقدم الحمدللہ دن بدن اپنے جو ترقی کے مناظر ان کو طے کر رہی ہے، تو یقیناً ان کی نیت یہی ہے کہ جو مفلسین ہیں وہ اپنی زندگی پر سکون گزار سکیں. کم از کم جو ان کی کھانے کی پریشانی ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ فتح مکہ سے بعد کے جو سورہ قریش میں جس کو ذکر کیا گیا، ایک تو انسان کے جو ایک خوف کس چیز کا ہوتا ہے، ایک تو اس کو پیٹ کا خوف ہوتا ہے، بھوک کا خوف ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز اگر آپ مٹا دیں، کوشش کر کے اس میں اپنا حصہ ڈالیں، تو حدیث پاک کا جز ہے الدال علی الخیر کفاعلہ. تو اچھے کام کی طرف بھلائی کرنا، اس کی طرف کسی کو برانگیختہ کرنا، ابھارنا، تو یہ وہ اچھا کام کرنے کی طرح ہے کہ وہ کام جب تک ہوتا رہے گا تو آپ کو بھی اس میں ضرور حصہ ملتا رہے گا. تو یہ کار خیر ہے. تو جن سے ہو سکے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو وہ ضروری طور پر اس میں بھی اپنا ضرور حصہ ملائیں، تاکہ جو دیگر ہمارے بھائی ہیں جو کہ ایک ظاہر ہے کہ گوشت ایک خاص ڈش ہے ہمارے یہاں، تو عام طور پر جن کو یہ میسر نہیں بھی آتی، تو وہ تاکہ ان ایام میں کم از کم ان خوشی کے لمحات میں اپنے آپ کو اس پرسکون ماحول میں اپنے آپ کو بھی شامل کر سکیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ غریبوں کا احساس لیے جو بات کی جاتی ہے، اور آپ یقین کریں میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، جب یہ علماء کرام یہاں پر بیٹھ کر یہ گفتگو کرتے ہیں
تو جو ایک موٹیویشن، جو ایک تحریک، ایک ترغیب ان کے الفاظوں میں جو جذبات نظر آتے ہیں، تو یہ اسی بات کی علامت ہے. وہ اقبال نے کہا نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ہم یہاں جو ہوسٹنگ کر رہے ہیں بیٹھ کر، ان کے دلوں پر بھی ایسا اثر ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کہ اپنی ذات کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے، کوئی ذاتی مفاد کسی کا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی فکر میں، غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، ان کے کاموں کو آسان کرنے، ان کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نہ کہ صرف اس ایوان کو سجاتا ہے، اتنے بڑے بڑے آپ سمجھ لیں کازز، پروجیکٹس آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ مخیر حضرات تعاون کرتے ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے جو علماء کرام ہیں وہ اپنے وقت، قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آتے ہیں اور بے لوث ہو کر بالکل آپ سمجھ لیں کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ کے ان بندوں کی مدد ہو جائے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب یہاں پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو ہم پر سحر طاری ہوتا ہے، تو یقیناً آپ لوگ جو کیمرے کے اس طرف بیٹھے ہیں ان پر بھی لازمی ہوتا ہوگا. تمام فارمیلٹیز کے باوجود ہم محسوس کرتے ہیں، ہمارا دل مائل ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی طرف. تو ہمیں یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سننے والے جو بہن بھائی ہیں ان کے اوپر بھی اس کا اسی طرح اثر ہوتا ہوگا. تو بس کوشش کریں کہ جہاں اپنی قربانیاں آپ اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں. اور ایک اور بات، کیونکہ دامن وقت میں اب گنجائش بہت کم رہ گئی ہے، تو میں ایک اپیل پھر سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میں نے آپ سے ابتدا میں اپیل کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی آپ ایک حصہ پیش کریں، کیونکہ حضور کی نسبت جس عمل میں آ جائے تو پھر وہ عمل آسان بھی ہو جاتا ہے اور درجہ قبولیت کو بھی پہنچ جاتا ہے. وہیں میں یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے والدین جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، یقیناً ان کے لیے صدقہ جاریہ کے جو ذرائع بتائے گئے اس میں ایک نیک اولاد ہے. تو اگر آپ وہ اولاد ہیں کہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے یا دونوں میں سے کوئی ایک رخصت ہو گئے، تو یہ آپ سمجھ لیں آپ کے لیے بڑا ضروری ہے ایک بحیثیت اولاد کہ آپ اپنے والدین کی، مرحوم والدین کی جانب سے بھی اپنی قربانیاں پیش کریں، اس کا ثواب ان کو ایصال کریں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر یہ پریکٹسز آپ کریں گے، آپ کا یہ عمل رہے گا، تو آپ کی اولاد آپ کو یہ عمل کرتا دیکھ کر اس کی جس انداز سے تربیت ہوگی، وہ کہا نا کسی نے ایکشن سے اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. آپ جو الفاظوں سے کہیں گے نا بیٹا ماں باپ کا مقام یہ ہے، ان کی فرما برداری یہ ایسے کرو، ان کی اتباع میں دن ایسے گزارو، یہ کہنا وہ اثر نہیں رکھتا کہ جب آپ اپنے والدین کے لیے ایسی پریکٹسز اپنے بچوں کے سامنے رکھیں، ایسے اعمال اپنے بچوں کے سامنے رکھیں، ایسے افعال اپنے بچوں کے سامنے رکھیں کہ وہ آپ کے ان پریکٹسز کو دیکھ کر سیکھیں کہ والدین کا کیا درجہ ہوتا ہے، ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی فکر میں لوگ اپنے شب و روز کیسے گزارتے ہیں. تو بہترین طریقہ ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا. تو اپنے والدین کو ثواب ایصال کریں تاکہ کل جب بروز قیامت ان سے آپ کی ملاقات ہو تو ایک طرف تو یہ خواہش ہر بندہ مومن کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے حضور سرخرو ہو اور اپنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبی کے بارگاہ میں سرخرو ہو. وہیں پر جب ہم اپنے والدین سے ملاقات کریں بروز حشر تو ہم ان کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں. تو یہ پیغام ہے میری طرف سے بھی آپ کے لیے. اور آئیے مل کر اس اجتماعی قربانی 2023 کو بھی اسی انداز سے کامیاب بناتے ہیں جس طرح گزشتہ سالوں میں بنایا. اس طبقے کی جو کہ محروم طبقہ ہے، مفلس نادار طبقہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی مدد ہو سکے، ان لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچ سکے، گوشت پہنچ سکے جو پورا سال گزر جانے کے باوجود گوشت کھانے سے محروم رہتے ہیں. آپ یقین جانیں ناظرین، انسان جیسے تیسے اپنا گزارا کہتے ہیں نا، دال روٹی پر بھی کر لیتا ہے، کبھی کبھی بوسی ٹکڑوں پر بھی کر لیتا ہے، کبھی کبھی نہ کھا کر بھی وہ برداشت کر جاتا ہے. لیکن یہ جو اولاد کا احساس ہے نا، یہ بڑا ظالم ہوتا ہے. جب آپ کے معصوم چھوٹے بچے کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا کہ کھانا چاہیے، میں اور آپ جن کو اللہ نے ہر چیز سے نوازا، ہر نعمت سے نوازا، اگر ہماری اولاد میں سے کوئی کہے کہ بھوک لگ رہی ہے، شدید بھوک لگ رہی ہے، زور کی بھوک لگ رہی ہے، جب تک ہم اس کے شکم میں وہ کھانا ہم دیکھتے ہیں کہ پہنچ نہ جائے نا، مجھے اور آپ کو چین اور تسلی نہیں آتی. سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اپنی تمام تر ایفرٹس کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کھانا کھا لے. لیکن اس غریب باپ کے بارے میں، اس غریب ماں کے بارے میں ہم ضرور ایک بار سوچیں کہ جب ان کے ننھے منھے معصوم بچے ان کے دامن کو پکڑ کر یہ کہتے ہوں کہ ماں بھوک لگ رہی ہے، لیکن گھر پر کوئی کھانے کا سامان میسر نہ ہو. باپ سے کہیں کہ بابا ہمیں بھوک لگ رہی ہے. ایسے بھی گھرانے ناظرین 2-2 3 دن کتنے ہی ایام گزر جاتے ہیں گھر میں چولہا نہیں جلتا.
تو آئیں اپنی قربانی کو اصل جو مقصد ہے اس کو حاصل کریں، اصل جو روح ہے اس قربانی کی اس کو حاصل کریں۔ یہی آواز، یہی احساس خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہمیشہ آپ تک پہنچاتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ وہ آپ لوگوں کے دلوں کو مائل کرتا ہے کہ آؤ اپنی قربانی کو عظیم تر بناؤ، کہ ایک طرف تو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، دوسری طرف اس سے حاصل ہونے والا گوشت تمہارے وہ مسلمان بہن اور بھائی اس سے مستفید ہوں، اس سے محظوظ ہوں کہ جو کئی روز گزر جانے کے باوجود اس گوشت سے محروم رہتے ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے اس گوشت سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ میری، آپ کی، ہم سب کی، ان تمام صاحبان ثروت و دولت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو رزق عطا کیا ہے تو آئیے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان خیر الناس من ینفع الناس۔ اور ایک اور بات میں جو آخر میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک پریکٹس یہ بھی ہے، وقت کم ملا ورنہ میں علماء کرام سے بھی اس پر بات کرتا، لیکن کیونکہ آف دی کیمرہ بھی ہماری بات ہوتی رہتی ہے، جو رہنمائی ان صاحبان علم و دانش سے ملتی ہے اس کی روشنی میں، کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی اور اس کے بعد جو اچھا گوشت ہوتا ہے، اچھے پیسز جو ہوتے ہیں وہ پھر ہم اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور ایسا گوشت جو ہم خود استعمال کرنا پسند نہیں کرتے وہ ہم کیا کہتے ہیں، یہ فقیروں میں دے دو، یہ غریبوں میں بانٹ دو، یہ فلاں کو دیا ہو۔ تو یہ جو پریکٹس ہے نا، یہ صحیح نہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ جو نیکی ہے نا آپ کی، اس کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں بڑا آسان، ایک آپ سمجھ لیں کہ کرسٹل اینڈ کلیئر ہمیں ایک میسج دے دیا، پیغام دے دیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس کے درجہ کمال پر پہنچا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو ہم اس پریکٹس کو بھی ختم کریں۔ قربانی تو دیکھیں پھر یہ ہے نا کہ اگر جو میں صحیح ہے زیادہ شوق سے نہیں بھی کھاتا، وہ اپنے لیے ایوریج جو میری چوائس ہے اپنے لیے رکھ لوں، اور جو بہت زبردست ہے جو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں وہ میں پھر اپنے مسلمان بھائی کے لیے دے دوں، اس کو میں غربا میں تقسیم کر دوں، تو پھر آپ دیکھیں قربانی کا جو اصل احساس ہے وہ آپ کا یہ دل محسوس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہماری ان تمام قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو اصل فلسفہ ہے قربانی کا اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دونوں ہی علماء کرام نے، ڈاکٹر صاحب نے بھی، علامہ صاحب نے بھی جو گفتگو کی، اس گفتگو کا حاصل بھی یہی تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب کوئی امتحان، جب کوئی آزمائش، جب ان کو آزمایا گیا تو انہوں نے پھر اپنی خرد، اپنی عقل، اپنے فلسفے، اپنی لاجک کا استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا دیکھا کہ سامنے اللہ کا حکم ہے۔ پھر جب آپ کو آتش نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو پھر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ آگ کا کام تو جلانا ہوتا ہے، اور حقیقت بات ہے آگ کا کام تو جلانا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پر توکل اس آپ سمجھ لیں عروج پر تھا اور اس کمال پر تھا کہ اس کے باوجود آپ نے صرف رب پر توکل کرنے کے علاوہ آپ نے یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی انکار کر دیا کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور پھر اقبال نے اس پورے جو آپ سمجھ لیں کہ منظر نامے کو جس طرح الفاظوں میں ڈھالا اور 2 مصروں میں پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور اسی طرح جب بیٹے کی قربانی کی بات آئی تو باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ جو کچھ بھی ہے مولا یہ سر تسلیم خم ہے، جو تیرا حکم ہوگا، اگر تیرا حکم آیا تو پھر نہ اولاد کو دیکھیں گے نہ اپنی جان کو دیکھیں گے۔ توکل اصل یہی ہے، اور قربانی بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی چیز طلب کی گئی، اگر اس کا حکم آ گیا ہے تو اس حکم کے آگے پھر ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں، بلکہ اپنے سر کو تسلیم خم کرنا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی آسان ہو سکے اور ہماری آخرت بھی۔ جاتے جاتے میں پھر سے ایک بار اپیل کرتا چلوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سالم بکرا آپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، 28,000 روپے آپ نے اس کے عوض ادا کرنے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گائے کا حصہ آپ کی طرف سے ایک شیئر ملایا جائے تو اس کے عوض 16,000 روپے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں پوری ایک سالم گائے 7 حصوں پر مشتمل وہ اللہ کی راہ میں قربان کی جائے تو آپ نے اس کے عوض 1,12,000 روپے ادا کرنے ہیں۔ اپنی جانب سے کریں، اپنی اولاد کی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، اور اگر ہو سکے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام کی قربانی ان کی طرف سے ایک حصہ ضرور ملائیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس امت کا خیال کیا کہ جب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو ایک اپنی جانب سے کی، دوسری اس امت کی جانب سے۔ آج اس امت کے اوپر بھی ہے کہ جب وہ اپنی قربانیاں پیش کرے تو وہ بھی اپنے اس پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس نبی کو ضرور یاد رکھے
کہ جنہوں نے جب بھی جو بھی موقع آیا وہ کبھی اپنی امت کو نہیں بھولے. تو یہ امت بھی اپنے ہر کار خیر میں, ہر نیک عمل میں اگر اس نبی کے نام کو شامل کر لے تو کیا بات ہے. جزاک اللہ. اور بس ہم جا رہے ہیں ناظرین یہاں سے, اور آخر میں حسب معمول ایک کلام بھی پیش کریں گے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں دونوں ہی علماء کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عبد الباسط کی آواز میں آپ سے رخصت لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں, جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں, جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں, خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں, خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں. چمک رہی ہے جبینیں تیرے غلاموں کی, چمک رہی ہے جبینیں تیرے غلاموں کی, وہ تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں, تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں, تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں, جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا, جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا, وہ تمہارے نام پہ سب کچھ لوٹائے بیٹھے ہیں, تمہارے نام پہ سب کچھ لوٹائے بیٹھے ہیں. عقل والوں میں کہاں ہے شوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں, تمہارے نام پہ سب کچھ لوٹائے بیٹھے ہیں. یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے, یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے, وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں, وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں, جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں, نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں, کرم ہے